سویڈن نے پھر قرآن پاک جلانے کی نعوذ باللہ کسے اجازت دی، جس کے بعد عراق میں سویڈن کا سفارت خانہ نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ سویڈن میں ملحد اور لادینی نظریات کا فروغ کب اور کیسے ہوا، تاریخی تحقیق آپ تک پہنچائیں گے۔ سینکڑوں مظاہرین نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں سویڈش سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ ناظرین، سویڈن نے پھر قرآن پاک جلانے کی نعوذ باللہ کسے اجازت دی، جس کے بعد عراق میں سویڈن کا سفارت خانہ نذر آتش کر دیا گیا ہے اور اس واقعے نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور آپ کو آج کے ویلاگ میں بتانا ہے کہ سویڈن میں ملحد اور لادینی نظریات کا فروغ کب اور کیسے ہوا، تاریخی تحقیق آپ تک پہنچائیں گے۔ سویڈن میں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ قرآن پاک کے نسخے کو نعوذ باللہ نذر آتش کرنے کے خلاف جاری احتجاج کے دوران سینکڑوں مظاہرین نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں سویڈش سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور اسے آگ لگا دی۔ احتجاج کی کال عراق کے عالم دین مقتدی صدر کے حامیوں کی جانب سے سویڈن میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو جلانے کے ایک اور مبینہ منصوبے کی توقع میں دی گئی تھی۔ گزشتہ روز آپ کو بتائیں کہ سویڈش پولیس نے 20 جولائی بروز جمعرات کو اسٹاک ہوم میں عراقی سفارت خانے کے باہر ایک عوامی اجتماع کے لیے ایک اور درخواست منظور کی، جس میں کہا گیا کہ درخواست گزار نعوذ باللہ قرآن پاک کے نسخے اور عراقی پرچم کو نذر آتش کرنا چاہتا ہے۔ مظاہرے میں 2 افراد کو شرکت کی اجازت دی گئی اور ان میں سے ایک وہی عراقی نژاد ملحد شخص سلوان مومیکا ہے جس سے جون میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اسٹاک ہوم کی ایک جامع مسجد کے باہر نعوذ باللہ قرآن پاک کے نسخے کو نذر آتش کیا تھا اور کروڑوں مسلمانوں کے دل آزاری کی تھی۔ ناظرین، بغداد میں سینکڑوں مظاہرین نے جمعرات کو الصبح سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور اسے آگ لگا دی، تاہم اس دوران سفارت خانے کے عملے کے کسی رکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ سینکڑوں لوگوں نے عراقی مذہبی رہنما مقتدی صدر کی اپیل پر بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے کے باہر احتجاج ریکارڈ کرایا اور مظاہرین نے احتجاج کے دوران عراقی حکومت سے سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا۔ عراق کی وزارت خارجہ نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عراقی حکومت نے سیکورٹی فورسز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کی فوری تحقیقات کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سویڈن کا سفارت خانہ جلایا ہے اور مجرموں کی شناخت کی جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے۔ ادھر سویڈن کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ بغداد میں اس کے سفارت خانے کے تمام ملازمین محفوظ ہیں اور مظاہرین کی آمد سے 1 گھنٹہ قبل سفارت خانے کے پورے عملے کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ اور اس واقعے سے قبل سویڈن کی عدالت سے ہی ایک شخص کی جانب سے اجازت طلب کی گئی تھی کہ وہ اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے تورات اور انجیل کو جلانا چاہتا ہے، جس پر اسرائیلی صدر کی جانب سے بھی مذمت کی گئی تھی اور اس دباؤ کے تحت اس شخص کی جانب سے عمل فی الوقت روک دیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو بتانا ہے کہ سویڈن میں عوامی مظاہرے کرنے کا حق لوگوں کو حاصل ہے اور آئین سویڈن کے تحت اس کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ سویڈن میں توہین مذہب کے قوانین کو سن 1970 کی دہائی میں ختم کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ جون میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مسجد کے باہر شخص نے قرآن پاک کو نسخے کو نذر آتش کیا تھا اور اس واقعے نے امت مسلمہ میں بہت سے لوگوں کو ناراض کیا تھا، جبکہ عراقی حکام کی طرف سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ سویڈن میں گزشتہ ہفتے عراقی نژاد شخص کی جانب سے عید الاضحیٰ کے روز دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن کے نسخے کو نذر آتش کرنے کے واقعے کے خلاف پاکستان میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا تھا۔ OIC نے اس کی مذمت کی تھی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اس گھناؤنے عمل کے خلاف قرارداد بھی منظور کی گئی تھی۔ سویڈن میں گزشتہ ماہ قرآن کو نذر آتش کرنے والا ملعون اور ملحد عراقی نژاد شخص سلوان مومیکا 5 سال قبل تارک وطن کے طور پر سویڈن آیا تھا۔ اس ملعون کے مطابق اس کے پاس سویڈن کی شہریت ہے۔ یہ عراقی نژاد شخص اپنے حوالے سے ملحد ہونے کا، یعنی ایک ایسا شخص جس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ وہ نعوذ باللہ خدا کو مانتا ہے، نہ کسی دین کو مانتا ہے، یہ ملحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس ملعون کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیمات نعوذ باللہ مغربی معاشرے میں جمہوریت، انصاف، انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے اصولوں سے متصادم ہے، لہٰذا نعوذ باللہ قرآن پاک پر پابندی لگائی جائے۔ لیکن سلوان مومیکا جیسا ملحد سویڈن میں قرآن پاک کو نذر آتش کرنے والا پہلا شخص نہیں تھا۔ سویڈن میں اس واقعے سے پہلے بھی کئی بار نعوذ باللہ قرآن کو نذر آتش کرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ رواں برس جنوری میں اسٹرام کرستا میں ایک بنیاد پرست دائیں بازو کے گروپ کی جانب سے احتجاجی مظاہرے میں قرآن کے نسخے کو نذر آتش کیا گیا تھا۔ یہ گروپ امیگریشن مخالف اور اسلام مخالف کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس تنظیم کی قیادت راسموس پالوڈن نامی شخص کرتا ہے۔
स्टॉर्म क्रिस पार्टी के रहनुमा रास्मोस पोलोडन स्टॉक होम में तुर्की के सफारतखाने के बाहर नाउजुबिल्लाह कुरान पाक को नजर आतिश कर चुका है और इस वाक़े के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। इसी तरह माजी में सन 2020 में भी स्वीडन मुसलमानों की मुकद्दस किताब को नजर आतिश कर चुका था। मगरबी दुनिया की कुरान पाक से नफरत के इससे कबल वाक़यात पेश आ चुके हैं। मगरबी दुनिया में आए दिन शायर इस्लाम और मुकद्दसात इस्लाम के खिलाफ ऐसी हरकत होती रहती हैं। इससे कबल 2010 में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक पादरी टेरी जॉन्स, 2011 में पादरी मैगन फिलिप्स, 2012 में बगराम एयरबेस और गवांतानामो में जेल में अमेरिकन फौजियों के जरिए नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह कुरान करीम की बेअदबी के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि स्वीडन के मार्ज़ वजूद में आने के बाद जैसे जैसे स्वीडिश सल्तनत फैलती गई, इसी तरह के मजहबी ख्यालात भी फैलते गए। अगरचे इब्तिदा में स्वीडन में कैथोलिक आबादी ज़्यादा थी, लेकिन ये मुल्क 16वीं सदी में लूथरन प्रोटेस्टेंट मुल्क बन चुका था, जिसके बाद सन 1665 में स्वीडन ने उस मजहब को गैर कानूनी करार दे दिया था जिस पर वो पहले अमल पैरा हुआ करता था। और ये वही वक्त था जब कैथोलिक मजहब के मानने वालों और मुसलमानों को हकीकी ईसाइयत के दुश्मन के तौर पर देखा जाता था। दूसरी आलमी जंग के बाद स्वीडन में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के साथ साथ लिबरल जज्बा भी पैदा हुआ और फिलहाल मुल्क सेकुलर कवानीन के तहत चल रहा है। स्वीडिश इस्लामिक एसोसिएशन के सदर हैं उमर मुस्तफ़ा। इन्होंने बताया कि वक्त के साथ साथ स्वीडन के रवैये में बड़ी तब्दीली आती गई और अब यहाँ इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ चुका है, जिसका इजहार न सिर्फ इंटरनेट पर मिलता है बल्कि नाउज़ुबिल्लाह ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुरान पाक को नजर आतिश किया गया, ये इस बात का सबूत है कि इस वक्त स्वीडन के अंदर जो है वो इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्वीडन की सड़कों पर मुसलमान ख़वातीन को हरासा किया जाता है, मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुँचाया जाता है, मसाजिद पर छोटे मोटे हमले किए जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो स्वीडन में जो मुकीम हैं और स्वीडन के माशरे पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका ख्याल है कि इन वाक़यात के पीछे सियासत कार फरमा है और ये कि पूरे यूरोप में इंतहाई दाएं बाजू के नज़रियात के अरूज की झलक स्वीडन में देखने को मिल रही है। स्वीडन की मौजूदा हुकूमत एक वाहिद बड़ी पार्टी स्वीडिश डेमोक्रेट्स की हिमायत से बरसरे इक़्तिदार में है, जिसने गुज़श्ता इंतख़ाबात में 20% वोट हासिल किए थे और 349 नशस्तों वाली पार्लियामान में 72 नशस्तें हासिल की। स्वीडन डेमोक्रेट पार्टी माजी में एक इंतहाई दाएं बाजू की जमात थी जो कभी नाजी नज़रिए पर यकीन रखती थी और एक हद तक वो अब भी नस्ल परस्त और इमिग्रेशन मुखालफत के जज्बात रखती है। नाज़रीन, तुर्किया की जानिब से स्वीडन में जो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की नजर आतिश करने का वाक़या पेश आया था, इस पर शदीद एहतजाज किया गया था, जिसके बाद स्वीडन की जो नेटो रुकनियत थी वो ख़तरे में पड़ गई थी। लेकिन फिर नेटो इजलास से कबल तुर्किया की जानिब से एक बड़ा ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अगर यूरोपीय यूनियन में मुसलमानों को और तुर्किया को नुमाइंदगी दी जाती है तो फिर वो स्वीडन की हिमायत कर सकते हैं, लेकिन ये मशरूत थी कि स्वीडन अपने कवानीन में तब्दीली करेगा। और फिर स्वीडन की वजारत ख़ारजा और वजारत कवानीन की जानिब से कहा गया था कि वो अब तरामीम करने जा रहे हैं और वो लोग जो कि नाउज़ुबिल्लाह मजहबी किताबों को जलाना चाहते हैं इसे एक जुर्म करार दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस कानून पर अमल दरामद नहीं हो सका है, ना ही वो कानून जो है वो स्वीडन के आइन में शामिल हो सकता है। और नाज़रीन, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की है उन्हें नीस्त व नाबूद फरमाया और मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।